بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں۔ کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق میں ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ بیمار تھی، کافی بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پہ دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، اپنا نمبر مجھے دے سکتی ہو؟ یہ کہنا تو میرے شعبے کے خلاف تھا، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، اس نے مجھے پہچان لیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی، کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ آپ یہ بتائیں، آپ رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات کو بدل دی۔ ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں؟ آپ بتائیں، آپ کیوں کرتے ہیں مجھے کال؟ کیوں لیا میرا نمبر؟ مسکرا دیا میں۔ آپ جانتی ہیں اللہ نے پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں، آپ کے نصیب کو کیا ہوا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے وہ یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی، اور مجھے ڈاکٹر صاحب کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے۔ آپ بتا دیں کب، کس وقت آپ نے کو ملنا ہے؟ اس کی بات یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے امی ابو، فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ وہ بولی، صرف امی اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں، اور بھائی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا تو وہ گھر کا نظام کیسا چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے وہاں میں جواب دیا، صرف دن میں بات کرتی تھی، رات کو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا کہ رات کو بات کیا کرو، لیکن وہ کہہ دیتی تھی کہ میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگ گیا۔ اس نے یہ حق جتایا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مجھے اپنا پن سے احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی تھی اور کہتی تھی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہو جاتا تو مجھے ڈانٹتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بہت اچھا ہمسفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہا کرتا تھا، ایمان، میری ہمسفر بس آپ ہیں، میں آپ سے شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگتی اور اکثر کہتی کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے کہ میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی تھی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا تو میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ میری ڈانٹ سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب، میں قربان آپ کے، جتنا چاہے غصہ کر لے، میں آپ کے قدموں میں لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پر مر مٹتا جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی تو میں نے امی کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں امی اسی سے شادی کرنا چاہوں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں کر دی۔ پتر، جیسے تو کہے، زندگی میں تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کو، بھابھی کو، سب کو ایمان کی تصویر دکھائی۔ سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی بہت خوبصورت، بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دے، میرے امی ابو رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا، لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ 5 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا تھا۔ میرے ایک قریب دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے، بہت بڑی کنجری بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا،
सब सीटियाँ बजाने लगे, शोर था, एक म्यूज़िक शुरू हुआ, कुछ लड़कियाँ नाचते हुए स्टेज पर आईं, म्यूज़िक बजने लगा, फिर एक कयामत मुझ पर गुज़री। मेरी नज़र ने जो देखा मुझे मार गया। मेरे सामने ईमान थी, वो नाच रही थी, एक कजरी थी, मैं तड़प गया। ईमान की नज़र मुझ पर पड़ी तो इसके कदम रुक गए। मैंने इसकी जानिब देखा, मेरा जिस्म काँपने लगा। मैं हार गया, इसकी वजह से मैंने नमाज़ शुरू की और खुद नाचने वाली है। मैं गुस्से से पागल हो गया। वो स्टेज से नीचे उतरी, मेरे पास आई, मुझे कुछ कहने लगी। मैंने ज़नाटेदार थप्पड़ मार दिया और कुछ कहती मैंने एक और थप्पड़ मार दिया। इसकी नज़र झुक गई, मैंने उससे धक्का दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे, सब हैरान थे ये क्या हुआ है। ईमान वहीं बैठ गई, बाहों में सर रख कर रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया। घर गया, बहुत बहुत परेशान था। नफ़रत सी हो गई थी ईमान से, इससे बहुत गुस्सा था। सारी रात तड़पता रहा। दोस्त हैरान थे कि क्या हुआ है। 2 दिन ड्यूटी पर ना गया। फिर जब अस्पताल में मरीज़ चेक कर रहा था, एक लड़की मेरे पास आई, "डॉक्टर साहब, आपसे बात करनी है।" मैंने कहा, "हाँ।" "डॉक्टर साहब, ईमान।" मैंने ईमान का नाम सुनते ही चिल्लाने लगा, "इसका नाम ना लो।" लड़की आहिस्ता से बोली, "डॉक्टर साहब, बस एक बात सुन, ईमान बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसी नहीं है, बस मजबूरी की वजह से वो ऐसे काम कर रही है।" उसकी बातें सुनने के बाद दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी, इसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पर लेटी हुई थीं। वो खड़ी हो गईं। अम्मी खांसते हुए उठीं। "आप लोग, मैंने तारुफ करवाया, मैं डॉक्टर हूँ।" ईमान नमाज़ पढ़ रही थी। अम्मी अबू बात करने लगे, "हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं।" ईमान नमाज़ पढ़ कर आई, मुझे देखकर हैरान थी। "डॉक्टर साहब, आप यहाँ?" मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कि किसी को कुछ न बताया था। ईमान क्या करती है? ईमान ने मुझे बहुत मना किया। "इब्रार, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ।" मैं मुस्कुराकर बोला, "जिसकी वजह से मैं 5 वक़्त का नमाज़ी बन गया, भला वो कैसे अच्छी नहीं हो सकती?" हालात, मजबूरी के तमाशे, मेरी जान आप रिज़्क की खातिर नाचने लगी हैं। अब मैंने आपको सब कुछ भूलने को कहा है। आप अब मेरी इज़्ज़त हैं। ईमान बिलख-बिलख कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया। हमने शादी कर ली। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त का मुहाफ़िज़ बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया ईमान नाचने वाली थी। इसके हालात और वक़्त ने उसे कंजरी बना दिया था। मैं क्यों कर गए इसके दामन पर ये कीचड़ उछालूँ। ईमान मेरे सीने से लग कर रोने लगी। "अबरार, आपसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में भला, मर्द तो इज़्ज़त नोचते हैं। आप तो मेरी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है।" मैंने माथे पे बोसा किया। "मर्द वो नहीं जो किसी बापर्दा बाहया शहज़ादी को कंजरी बना डाले, बल्कि मर्द तो वो है जो किसी कंजरी को बाहया और बापर्दा बना दे।"